معزز ناظرین کرام، انتہائی حیرت اور تعجب خیز بات سامنے آئی ہے، اور یہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں، جیسے کہ شہر حیدرآباد ہے، ممبئی ہے، دہلی ہے، کرناٹکا ہے، اس طرح کے بہت سارے شہروں میں جو مساجد کے ائمہ و مؤذنین حضرات ہیں، یعنی مسجد کے امام اور مؤذن جو ہیں، رمضان المبارک میں مصلی حضرات یعنی نمازی حضرات جو پورے رمضان بھر میں اپنے امام صاحب اور مؤذن صاحب کو 100 روپے، 200 روپے، 500، 1000، 2000، 3000، 4000، 5000 مصافہ میں دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، اور یہ بات تحقیق سے سامنے آئی ہے، اور میں خود اس بات پر شاہد ہوں، اور مجھے بھی کئی لوگوں نے مصافہ میں جو پیسہ دیا وہ زکوٰۃ کا پیسہ تھا۔ یہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے، اور اس وقت میں حیدرآباد میں منصب امامت پر فائز ہوں، اور میرے پاس مکمل پختہ ثبوت ہے، اور کئی مساجد میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کا پیسہ مصافہ میں دیتے ہیں، اور تعجب اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مساجد کے ائمہ و مؤذنین حضرات کو یہ پتہ تک بھی نہیں ہے کہ یہ مصلی حضرات جو مصافہ میں ہمیں 1000، 500 روپے جو دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ انہیں معلوم تک بھی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ کو سننے میں نہیں لگے، لیکن یہ کئی سال سے چل رہا ہے، یعنی زکوٰۃ کے مستحق امام ہو یا نہ ہو، لوگ انہیں زکوٰۃ کا پیسہ مصافہ میں، یا شب قدر کی جو رات ہوتی ہے اس میں جو ختم قرآن ہوتا ہے اس میں بھی لوگ مصافہ میں جو دیتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں۔ یہ تحقیق سے بات سامنے آئی ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا پیسہ امام اور مؤذنین کو دیتے ہیں، جبکہ یہ سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے۔ مساجد کے ائمہ و مؤذنین زکوٰۃ کے حقدار ہیں یا نہیں؟ اگر زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو بلا شبہ، بلا جھجک انہیں زکوٰۃ کا پیسہ دیجیے، اور بڑھ کر کے دیجیے، تاکہ ہمارا امام صاحب کا ہاتھ مضبوط ہو، مؤذن صاحب کا ہاتھ مضبوط ہو، وہ بھی کیا ہے، اچھے سے اپنے بال بچوں کی تربیت کر سکے، انہیں پڑھا سکے، اور ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ لیکن جو امام اور مؤذن زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، بنا تحقیق کرے، بنا پوچھے مصافہ میں انہیں زکوٰۃ کا پیسہ دے دینا، کیا یہ درست ہے؟ کیا ان کی یہ زکوٰۃ ادا ہوگی؟ کیا امام اور مؤذن صاحب کا یہ لینا درست اور جائز ہے؟ یہی نہیں، اس سے زیادہ تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے راشن خریدتے ہیں، چاول، دال، تیل، سرسوں وغیرہ بہت ساری چیزیں، یعنی راشن کے سامان خریدتے ہیں، اور وہ ایک کٹ بناتے ہیں، کٹ بنا کر کے مساجد کے ائمہ و مؤذنین حضرات کو دیتے ہیں، اور بلا جھجک مسجد کے ائمہ و مؤذنین حضرات اسے لے لیتے، قبول کرتے، تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ زکوٰۃ کا ہے، یہ صدقہ کا ہے، کس چیز کا ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، کیا ہے، وہ تحقیق بھی نہیں کرتے، انہیں ضرورت ہوتی ہے اور وہ لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر مساجد کے ائمہ و مؤذنین حضرات زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، اور آپ زکوٰۃ کا پیسہ انہیں مصافہ میں دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کا تحفہ ہے، ہدیہ ہے، گفٹ ہے، نذرانہ ہے، تو یقین جانیں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور آپ گنہگار بھی ہوں گے۔ پہلے معلوم کیجئے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، پھر وہ زکوٰۃ کا پیسہ یا زکوٰۃ کا کٹ آپ انہیں سپرد کیجئے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ تحقیق سے بات سامنے آئی ہے، اور یہ کئی سال سے چل رہا ہے، اور دھڑلے سے مساجد کے ائمہ و مؤذنین حضرات جسے قبول بھی کرتے ہیں، جو حقدار ہیں وہ بھی، جو حقدار نہیں ہیں وہ بھی۔ اسے توبہ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور یاد رکھیں زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے وہ مال امانت الہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ امانت ہے، تو جس کی امانت ہو اسے لوٹانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ شریعت کے معاملے میں آپ اپنی رائے دخل نہیں کر سکتے کہ اپنی رائے سے چلیے مسجد کے امام صاحب کو دے دیجئے، مسجد کے مؤذن صاحب کو دے دیجئے، مسجد کے خادم صاحب کو دے دیجئے، حقدار ہوں یا نہ ہوں دے دیجئے، یہ نہیں چل سکتا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے جو حضرات اپنے بھائیوں کو یا اپنی بہنوں کو یا اپنے بھانجوں کو یا پھوپھی کو یا کسی کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے راشن خرید کر کے دیتے ہیں، یا کپڑے دیتے ہیں، یا کوئی چیز بھی گفٹ دیتے ہیں، اگر وہ مالک نصاب ہے، زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے،
تو یہ قبول نہیں ہے اور آپ گنہگار بھی ہوں گے، کیونکہ یہ امانت الہی ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو زکوٰۃ کی نیت سے نکال کر کے کسی کو تحفہ، گفٹ، ہدیہ کہہ کر دے سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کے مستحق ہے، اب جانتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہے، یہ زکوٰۃ ان کو دیا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ لیتے ہیں اور حقدار ہیں، تو انہیں آپ تحفہ بول کے، گفٹ بول کے، ہدیہ بول کے دے سکتے ہیں۔ لیکن مساجد کے ائمہ و مؤذنین حضرات اگر حقدار نہیں ہیں اور آپ عموماً ویسے بنا تحقیق کیے دیے جا رہے ہیں، یہ تو آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ بہت سارے مساجد کے ائمہ حضرات ہیں، وہ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، ان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، ان کی بیوی کے پاس سونا اور چاندی ہے، تو ایسے مساجد کے ائمہ و مؤذنین حضرات کو زکوٰۃ کا مال لینا درست اور جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اپنا مال انہیں دے کر کے اپنا وقت اور اپنا مال برباد نہ کریں۔ ہاں، یہاں پر میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ مساجد کے ائمہ و مؤذنین حضرات بہت ہی قلیل تنخواہ میں، بہت ہی کم تنخواہ میں وہ گزارا کرتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت آپ کے لیے صرف کرتے ہیں اور آپ کی ہر خوشی و غم میں شریک ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی چھٹی نہیں ملتی ہے، انہیں بہت زیادہ تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ رمضان میں اپنے مساجد کے ائمہ و مؤذنین کا بھرپور خیال رکھیے۔ اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں تو آپ اپنے تحفے سے، گفٹ سے ان کو نوازیے، کپڑے دیجیے، راشن دیجیے اور انہیں مصافحہ کیجیے، بھرپور تعاون کیجیے، پورے رمضان تعاون کیجیے، لاکھوں تک ان کے تعاون کر کے ان کو مدد کیجیے۔ یہ تحفہ لینا اور دینا بالکل جائز ہے، ثواب ہے، سنت ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لہٰذا اپنی بھرپور تعاون سے مساجد کے ائمہ کی مدد کیجیے، لیکن زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں مساجد کے ائمہ حضرات تو ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیجیے، ٹھیک ہے؟ اور میں امام اور مؤذن صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جو آنن فانن کہیں سے بھی پیسہ آتا ہے اسے قبول کر لیتے بنا تحقیق کے، تو آپ اسے ایکسیپٹ مت کیجئے، پہلے معلوم کیجئے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا زکوٰۃ کا راشن ہے، اسے معلوم کیجئے، اگر نہیں ہے تب اسے قبول کیجئے۔ بہت سارے معاملات ایسے سامنے آئے ہیں اور تحقیق سے بات پتہ چلی ہے اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے، تو یہ میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں نے تو اپنی مسجد میں ببانگ دہل یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، لہٰذا خدا را زکوٰۃ کا پیسہ آپ ہمیں نہ دیں۔ اس طرح سے ہر امام کو چاہیے کہ جو بھی مستحق نہیں ہے زکوٰۃ کے، وہ اعلان کر دیں کہ مصافحہ میں جو پیسے دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کا نہ ہو، آپ ویسی رمضان کا گفٹ دیجئے، تحفہ دیجئے، محبت کے نام پر اپنی محبت دکھائیے، ہم سے محبت کا ثبوت پیش کیجئے تحفہ دے کر، گفٹ دے کر کے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ کا ہے اور مستحق نہیں ہے تو آپ سے قبول نہ کریں۔ آپ اعلان کر دیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہمیں نہ دیں، آپ محبت سے تحفہ دیجئے، گفٹ دیجئے، نذرانہ دیجئے، ٹھیک ہے؟ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو ائمہ حضرات اس طرح کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو شیئر کریے، یا جو مساجد کے متولی حضرات یا ذمہ داران حضرات، کمیٹی حضرات یا وہاں کے علاقہ کے لوگ اس طرح کے کام کرتے اپنے امام صاحب کو یا اپنے رشتہ داروں کو جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں مصافحہ میں دے دیتے ہیں اور امام صاحب کو اس کی خبر نہیں ہے، ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔